بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اپنا چہرہ، ہاتھ، دوپٹے یا لباس سے صاف کرنے سے بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے سے آدمی کی عقل و فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ کامیاب تو وہی انسان ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد انڈے کا نمبر آتا ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھو: جن لوگوں نے مشکل وقت میں آپ کو اکیلا چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد پاؤں کو ڈھانپ لینے سے آپ کے پاؤں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے ہوں تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیں۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائے اور تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا 100 درہم تھا۔ خادم نے سوچا، یقیناً 1 درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو برا بھلا بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات غم اور بے چینی میں گزری۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج خراب، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے اصول میں سرگردان رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی۔ آدمی اپنی بیوی کو دنیا کی عورتوں سے کم کیوں سمجھتا ہے؟ ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، جب میں نے اپنی بیوی کو شادی سے پہلے پسند کیا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے دنیا میں اس جیسا کسی کو نہیں بنایا، اور جب اس کو نکاح کا پیغام بھیجا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی دوسری عورتیں بھی خوبصورتی میں اس کے مثل ہیں، اور پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت سی عورتیں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ پھر جب ہماری شادی کو کچھ عرصہ بیت گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کی تمام ہی عورتیں میری بیوی سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس دانا عالم نے فرمایا، اگر تم دنیا کی تمام عورتوں سے نکاح کر لو تو تم سڑکوں پر آوارہ پھرنے والے کتوں کو ان عورتوں سے اچھا جاننے لگو۔ تو اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کس لیے فرمایا؟ تو وہ دانا عالم فرمانے لگے، اس لیے کہ مسئلہ تمہاری بیوی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو جب حریص نفس، بھٹکتی آنکھیں اور خوف اللہ سے خالی دل دیا گیا ہو تو اس کی آنکھ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تمہاری بیوی تمہارے زوال کی طرح محبوب لگنے لگے؟
تو اس شخص نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ وہ دانا عالم فرمانے لگے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ناریل کا پانی جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، جس کے باعث جسم زیادہ سے زیادہ بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ناریل کے پانی میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر پینے سے ہیضہ کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ناریل کے پانی میں سوڈیم اور پوٹاشیم کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے، جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ ناریل کا استعمال رات سوتے وقت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے مریض کے لیے ناریل کا پانی غذا کی اہمیت رکھتا ہے۔ ناریل کے پانی میں ماں کے دودھ والے ایسڈ ہوتے ہیں، جو کہ شیر خوار بچوں کے لیے مناسب مقدار میں بے حد مفید ہے۔ لہٰذا ناریل کا پانی ڈبے کے دودھ سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ناریل کا تیل اگر روزانہ پرکوں پر لگایا جائے وہ بہت نرم ہو جاتی ہیں۔ یہ تیل گردے اور مثانے کی قوت اور چربی پیدا کرنے کے لیے مفید ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کی ساخت کو بہتر بناتا ہے اور بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں کے گرنے کے عمل کو روکتا ہے اور مسلسل استعمال سے بال خوشنما ہو جاتے ہیں۔ ناریل کے چھلکوں کے جوشاندے سے غرارے کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد ناریل کا استعمال ان کو جلد ہضم کر دیتا ہے۔ ناریل نظام ہضم کو درست رکھتا ہے اور بھوک میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے شادی کی، جب کہ عرض پر ان کے پاس نہ کسی قسم کا کوئی مال تھا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی اور چیز سوائے ان کے گھوڑے کے۔ ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ اس کی شرح میں رقم تراز ہیں۔ ایسا اس لیے کہ اس قوم کا نکاح سے مقصد ایک دوسرے کی دین پر مدد کرنا اور امت مہدی کی تعداد میں اضافہ تھا، اور وہ جان چکے تھے کہ مال ڈھل جانے والا سایہ ہے اور بے فائدہ قسم کا بادل ہے، اور بھلائی قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ امرود کھانے سے جسم میں نمک یا سوڈیم اور پوٹاشیم کے توازن میں بہتری آتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے۔ یہ پھل صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول اور دیگر عناصر کی طرح بھی کم کرتا ہے، جو کہ امراض قلب کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اور ایک امرود ہی فائبر کی روزانہ کے لیے ضروری مقدار کا 12% حصہ جسم کو فراہم کرتا ہے، جو کہ نظام ہضم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ امرود کے بیج بھی قبض کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ امرود میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ یہ پھل نہ صرف عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی میں آنے والی تنزلی سے تحفظ دیتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی کرتا ہے۔ اس پھل میں فولک ایسڈ موجود ہوتا ہے، جو حاملہ خواتین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ امرود میں ورم کش خصوصیات بھی ہوتی ہیں، اور جراثیم کش ہونے کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، جبکہ جراثیموں کو مارتا ہے۔ اس لیے اسے کھانا دانت کے درد کے لیے اچھا گھریلو ٹوٹکا ثابت ہوتا ہے۔ امرود میں موجود میگنیشیم مسلز اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے، لہٰذا دن بھر کے کام کے بعد اسے کھانے سے مسلز کو سکون ملتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے، جبکہ جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ اس پھل میں وٹامن B3 اور B6 بھی ہوتی ہے، جو کہ دماغ کی جانب خون کی فراہمی کو بہتر کرتے ہیں اور ذہنی افعال کو تحریک دینے کے ساتھ اعصاب کو بھی سکون پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ جسمانی ورزش میں کمی لانا چاہتے ہیں تو امرود کھانا شروع کر دیں، جس سے آپ کو اپنی غذا میں پروٹینز، وٹامنز اور فائبر میں کمی نہیں لانا پڑے گی، جو کہ اس پھل میں موجود ہے، جبکہ یہ میٹابولزم کو بھی بہتر کرتا ہے اور اسے کھانے سے جلد پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ مثانے کی گرمی اور بار بار پیشاب آنے کا علاج۔
انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بچپن کا مشہور واقعہ ہے جس سے آپ کی حاضر جوابی اور اعلیٰ ذہانت کا علم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عیسائیوں کی جانب سے ایک مناظرے میں مسلمانوں کو لاجواب کرنے کے لیے علماء سے چند مشکل سوالات پوچھے گئے۔ بعض اصحاب تاریخ بتاتے ہیں کہ شاہ روم کی جانب سے آنے والے قاصد نے مسلمانوں کے مجمع عام میں یہ سوال پوچھتے تھے۔ لوگ حیران و متفکر تھے کہ ان سوالات کا کیا جواب دیا جائے گا۔ عیسائی خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم بہت سے اہل ایمان کو ایمان سے پھیر دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس وقت ابھی بچے تھے۔ والد سے اجازت چاہی کہ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے ان کے اسرار کے پیش نظر انہیں اجازت دے دی۔ منادی ہوئی کہ فلاں بچہ ان سوالات کے جواب دے گا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آگے بڑھے اور عیسائی مناظر سے کہا گیا کہ سوال کرنے والا شاگرد کی مثل ہوتا ہے، لہٰذا آپ ممبر سے نیچے آ کر سوال کریں۔ وہ نیچے آیا تو امام صاحب بحیثیت استاد ممبر پر تشریف فرما تھے اور فرمایا آپ سوال کیجئے۔ عیسائی مناظر اللہ تعالیٰ سے پہلے کون تھا؟ امام صاحب 1 2 3 گنتی شمار کر کے بتائیں کہ 1 سے پہلے کون سا عدد ہے؟ عیسائی مناظر اس سے پہلے تو کوئی عدد نہیں آتا۔ امام صاحب تو یہ سوال حل ہو گیا ہے۔ جب اعداد و شمار میں واحد مجازی سے پہلے کوئی چیز محقق نہیں ہو سکتی تو واحد حقیقی سے پہلے کوئی شے کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ عیسائی مناظر آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کے منہ کس طرف ہے؟ امام صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دربار میں جب مشعل یا شمع روشن کی جاتی ہے تو اس کا منہ کس طرف ہوتا ہے؟ عیسائی مناظر مشعل اور شمع کا منہ تو چاروں طرف برابر ہوتا ہے۔ امام صاحب تو اس بات کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ جب نور مجازی کے لیے کوئی رخ متعین نہیں تو اللہ تعالیٰ جو نور حقیقی ہے کسی جہت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی حجت کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ عیسائی مناظر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ موجود ہوتی ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ امام صاحب دودھ منگوا کر اس سے پوچھتے ہیں، بتائیے اس دودھ میں مکھن کہاں ہے؟ عیسائی مناظر مکھن اس کے ہر قطرے میں ہے۔ امام صاحب وہ خالق ارض و سماء بھی ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ عیسائی مناظر تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام صاحب اس کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک کہ اس نے تجھے کافر کو ممبر سے اتارا اور مجھے اس پر بٹھایا، تجھے پست کیا اور مجھے بلند کر ڈالا۔ یوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص لاجواب اور مبہوت ہو گیا۔ نیز ہر خاص و عام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے علم سے استفادہ کیا اور ان کی قدر پہچانی۔ جب تم 27 سال کے ہو جاؤ گے، زندگی تمہیں سختی سے آزمانا شروع کر دے گی۔ تمہیں سمجھ آئے گی کہ پیسہ درختوں پر نہیں اگتا، تو کام کرو گے، گھر اور بلوں کی ادائیگی کرو گے، پھر دوبارہ کام کرو گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تمہیں اپنا بچپن کا زمانہ یاد آئے گا جب ذمہ داریاں کم تھیں اور دنیا کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایسی راتیں بھی آئیں جب تم اپنی نیند کے گھنٹے گنو گے، تم اٹھو گے، پیسے کے لیے کام کرو گے اور مزید کمائی کے لیے ایک اور کام ڈھونڈو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب جب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہے۔ 25 27 یا 30 سال کی عمر میں تمہیں احساس ہوگا کہ اب تم صرف اپنے خوابوں کا پیچھا نہیں کر رہے، بلکہ تم اپنے پیاروں کو اس زندگی میں بہترین فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اپنے ارد گرد کن لوگوں کو رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیشہ انسان کے کردار کو دیکھیں، اس کے صرف بولنے کے انداز یا ظاہر کو نہیں۔ دوستی قائم کرنے سے قبل کسی طرح اس سے غصہ دلاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ غصے میں انصاف کرتا ہے یا نہیں۔ کردار وہ ہوتا ہے جو سچائی، امانت داری، اخلاق اور حد و حدود کا احترام بتائے، جبکہ ظاہر کا اندازہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان کی مستقل مزاجی کو دیکھیں۔ سچا اور صاف دل انسان
ہر روز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جبکہ دوگلے لوگ ہر دن اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ انسان آپ کو جذباتی سکون دیتا ہے، یعنی کیا آپ اس کے سامنے بغیر ڈرے، بغیر شرمندگی کے اور بغیر کسی فیصلے کے خوف کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطی بھی بتا سکتے ہیں اور پھر آپ کے دل میں سلامتی رہتی ہے؟ جو انسان ایسا ماحول دے وہ رکھ لینے کے قابل ہو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے یا نہیں، یعنی کیا وہ آپ کی بات پوری سن لیتا ہے، آپ کے وقت اور مصروفیت کی قدر جانتا ہے، اور اگر اختلاف بھی ہو جائے تو بات چیت میں ادب اور تہذیب برقرار رکھتا ہے، اور آخر میں دیکھے کہ کیا وہ انسان آپ کی بہتری میں مدد کرتا ہے، کیا وہ آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، آپ کو خود سے بہتر بننے پر آمادہ کرتا ہے اور آپ کی زندگی میں منفی پن کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کریں وہی اصل میں آپ کے لیے درست ساتھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا تو 5 عادتیں آج سے چھوڑ دو۔ ناکامی کا خوف۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، اس خوف میں قدم ہی نہیں اٹھتا۔ نمبر 2، کامیابی کا خوف۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، لہٰذا وہ خود کو روک لیتے ہیں، وہ ذمہ داریوں سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3، خود کو کم تر سمجھنا۔ جب انسان یقین کر لے کہ وہ قابل نہیں تو وہ ہر موقع خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، منفی سوچ۔ میں نہیں کر سکتا، میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، میں خوش رہنے کے لائق نہیں۔ اس قسم کی اندرونی باتیں انسان کی ہمت تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 5، غلط عادتیں۔ جلد بازی، غصہ، زیادہ سوچنا، غلط لوگوں کی صحبت میں رہنا، یہ سب آپ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کو سب سے زیادہ نقصان کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے غلط فیصلوں، جذبات اور سوچوں سے ہوتا ہے، یعنی ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو شخص ارادہ کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے خود ذہنی طور پر تیار کرو۔ 2 چہرے جیسے انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک وہ جو مشکل میں ساتھ دے اور دوسرا وہ جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ جائے۔